السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جس نے 10ویں صدی میں سرجری کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ ہیں ابو القاسم الزہراوی، جنہیں یورپ البو کاسیس کہتا ہے۔ وہ صرف ایک ڈاکٹر نہیں بلکہ جدید سرجری کے باپ تھے۔ ان کی کہانی صرف انسپریشن نہیں بلکہ ایک چیلنج ہے کہ ہم علم کو کیسے انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ تو چلیں وقت ضائع کیے بغیر اس عظیم سائنسداں کی کہانی میں غوطہ لگاتے ہیں۔ ناظرین، 10ویں صدی کا اندلس، موجودہ اسپین کا قرطبہ، جہاں علم و فن کا سورج عروج پر تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن مسلم دنیا میں سائنس، طب اور ایسٹرونومی چمک رہی تھی۔ لیکن بدقسمتی کہیے کہ آج الٹا زمانہ آ چکا ہے۔ آج مسلم دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے اور یورپ چمک رہا ہے۔ اسپین کے قرطبہ شہر میں 936 عیسوی میں پیدا ہوئے ابو القاسم الزہراوی۔ وہ ایک عام خاندان سے تھے، نہ کوئی شاہی محل، نہ دولت کی ریل پیل، لیکن ان کے اندر علم کی ایسی پیاس تھی کہ وہ قرطبہ کے مدرسوں سے ہسپتالوں تک پہنچ گئے۔ الزہراوی صرف ڈاکٹر نہیں تھے بلکہ وہ عالم بھی تھے۔ جی ہاں ناظرین، وہ قرآن، حدیث اور فقہ کے ماہر تھے۔ لیکن انہوں نے اپنے علم کو صرف مسجد تک محدود نہیں رکھا۔ انہوں نے طب کو اپنا میدان بنایا اور سرجری کو ایک نیا میدان دیا۔ الزہراوی نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ کیا، 30 جلدوں پر مشتمل کتاب التصریف لمن عجز عن التالیف لکھی۔ یہ کتاب سرجری، طب، دوائیوں اور دانتوں کے علاج کا انسائکلوپیڈیا تھی۔ اس میں انہوں نے 200 سے زائد سرجیکل آلات کے ڈیزائن بنائے، جن میں سے کئی آج بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سرجیکل کینچی، چمٹی اور ہڈی کاٹنے والے سامان ان کی ایجادات ہیں۔ انہوں نے زخم سینے کے نئے طریقے بتائے جو اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ آنکھوں کی سرجری، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنا، حتیٰ کہ دماغی آپریشن کے ابتدائی خیالات بھی دیے۔ ان کی سب سے بڑی بات، انہوں نے سرجری کو سائنسی بنیاد بنا دی، جبکہ اس دور میں لوگ جادو ٹونوں پر یقین رکھتے تھے۔ اب یہاں ایک اہم بات، الزہراوی صرف سائنسداں نہیں بلکہ عالم دین بھی تھے۔ وہ حدیث پڑھاتے، قرآن کی تفسیر کرتے اور فقہ پر بحث کرتے، لیکن انہوں نے اپنے دینی علم کو عملی دنیا سے جوڑا۔ وہ ہسپتالوں میں غریب مریضوں کا مفت علاج کرتے، اسٹوڈنٹ کو سرجری سکھاتے اور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کا فرض ہے کہ مریض کو تسلی دے، اس کا درد سمجھے۔ یہ ان کا ہیومینٹی سے محبت کا ثبوت تھا۔ انہوں نے سرجری سے پہلے بے ہوشی کے طریقے بھی بتائے، جیسے افیون کا استعمال، تاکہ مریض کو تکلیف نہ ہو۔ ان کی کتاب التصریف 500 سال تک یورپ کے میڈیکل اسکولوں میں پڑھائی گئی اور اسے لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ تصور کریں، ایک مسلم عالم کی کتاب یورپ کی یونیورسٹیوں کی رہنما بنی۔ اب ذرا رکیں اور سوچیں، الزہراوی نے یہ سب کیسے کیا؟ وہ اندلس کے عروج کے دور میں تھے، جہاں مسلم حکومتیں علم کی سرپرستی کرتی تھیں۔ قرطبہ کے کتب خانوں میں ہزاروں کتابیں تھیں، رصد گاہیں تھیں اور سائنسدانوں کو عزت دی جاتی تھی۔ الزہراوی نے یونانی، ہندوستانی اور اسلامی طب کو ملایا اور اسے آگے بڑھایا۔ انہوں نے اپنی زندگی ہسپتالوں میں گزاری، مریضوں کے زخم سینے کا کام کیا، بچوں کی پیدائش کے محفوظ طریقے بتائے اور جلنے کے علاج کے لیے مرہم بنائے۔ ان کی ایک مشہور ایجاد کیتھٹر تھی، جو پیشاب کے مسائل کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہ لکھتے ہیں، سائنسداں کا فرض ہے کہ وہ ہر وقت سیکھے اور اپنے علم کو آزمائے۔ یہ ان کی کیریوسٹی اور ڈیڈیکیشن تھی جو انہیں عظیم بناتی تھی۔ اب آئے ایک اہم سوال پر، کیا الزہراوی صرف سائنسداں تھے یا عالم بھی؟ اس کا جواب ہے، وہ دونوں تھے۔ وہ مسجد میں قرآن پڑھاتے، لیکن ہسپتال میں سرجری بھی کرتے۔ انہوں نے دینی علم کو دنیاوی علم سے جوڑا۔ لیکن آج ہمارے علماء کہاں ہیں؟ بدقسمتی سے آج کے بہت سے علماء مسجد اور مدرسے تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ وہ فتویٰ دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، لیکن عملی دنیا سے کٹ گئے ہیں۔ الزہراوی ہمیں سکھاتے ہیں کہ عالم کا کام صرف تقریر کرنا ہی نہیں
بلکہ معاشرے کے مسائل کو حل کرنا بھی ہے۔ مثال کے طور پر آج صحت، تعلیم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مسلم امہ بہت پیچھے ہے۔ اگر آج کے علماء الزہراوی کی طرح ہسپتالوں، یونیورسٹیوں یا تحقیقاتی اداروں میں جائیں تو کیا بات ہو۔ ذرا سوچیں، اگر آج کوئی عالم دین ہسپتال میں جا کر مریضوں کے لیے نئے علاج کی تحقیق کرے، یا کوئی عالم دین AI اور ٹیکنالوجی سیکھ کر مسلم امت کے لیے ایپ بنائے۔ مثال کے طور پر کورونا وائرس کے دور میں کچھ علماء کرام نے آن لائن درس دیے، لیکن کتنوں نے ویکسین کی تحقیق میں حصہ لیا۔ الزہراوی نے اپنے دور کے مسائل حل کیے، زخموں کا علاج کیا، سرجری کی تکلیف کم کی۔ آج کے علماء کو چاہیے کہ وہ بھی عملی میدانوں میں آئیں، جیسے ماحولیاتی مسائل پر بات کریں، کیونکہ اسلام صفائی اور فطرت کی حفاظت سکھاتا ہے، یا غربت کے خلاف پروجیکٹ شروع کریں، کیونکہ الزہراوی غریبوں کا مفت علاج کرتے تھے۔ یہ ہے اصل علم کی طاقت۔ ابو القاسم الزہراوی کی وفات 1013 عیسوی میں ہوئی، لیکن ان کا لیگیسی آج بھی زندہ ہے۔ ہر بار جب کوئی سرجری ہوتی ہے، ہر بار جب کوئی ڈاکٹر زخموں میں ٹانکا لگاتا ہے، الزہراوی کی روح مسکراتی ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ ایک مسلم عالم، ایک سائنسداں، ایک انسانیت کا خدمتگار کیسے بن سکتا ہے۔ ان کی کتاب التصریف نے یورپ کو سکھایا، لیکن آج ہم خود اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ صبح کے اس وقت الزہراوی کی کہانی سے ایک عہد کریں، ہم علم سیکھیں گے، اسے عملی بنائیں گے اور انسانیت کی خدمت کریں گے۔ ناظرین، آپ کون سا ایک قدم اٹھائیں گے؟ شاید کوئی نئی اسکل سیکھیں یا کسی مریض کی مدد کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنا عہد بتائیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس انسپریشن کو ہر دل تک پہنچائیں۔ ناظرین، یہ صرف الزہراوی کی کہانی نہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ ہمارے اندر بھی وہی چنگاری ہے جو الزہراوی کے اندر تھی۔ سوال یہ ہے، ہم اسے کب جگائیں گے؟ آج کے علماء سے میری گزارش ہے، مسجد سے باہر نکلیں، دنیا کے مسائل کو سمجھیں اور الزہراوی کی طرح تاریخ رقم کریں۔ اور آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو فالو کریں، کیونکہ ایسی کہانیاں آپ کو ہر روز ملتی رہیں گی۔ علم کی طاقت کو اپنائیں اور دنیا بدلیں۔ کمنٹ کریں، شیئر کریں اور اس سفر کا حصہ بنیں۔